جماعت کے اعتبار سے سب سے بہتر انبیاء کی جماعت، اور اس کے بعد صحابہ کی جماعت۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ سارے صحابہ امت محمدیہ میں ہر جماعت سے بہتر، چاہے وہ اقواس کی جماعت ہو، چاہے اقطاب کی جماعت ہو، چاہے ابدال کی جماعت ہو، چاہے اوتاد کی جماعت ہو، چاہے اولیاء کی جماعت ہو، چاہے اصفیاء کی جماعت ہو، چاہے اتقیاء کی جماعت ہو، جیسی بھی جماعتیں ہو سکتی ہیں، امت محمدیہ میں جماعت کے اعتبار سے سب سے بہتر اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اور پھر ان صحابہ میں جو بدری صحابی ہے 313، وہ تمام دیگر صحابہ میں افضل، سبحان اللہ۔ صحابہ سب سے افضل، لیکن 313 بدری صحابی دیگر صحابہ میں افضل۔ اور پھر انہی صحابہ نے جنہیں اللہ نے ایک نشست میں ایک جگہ پہ بیٹھ کر جنتی ہونے کی بشارت دے دی، جنہیں عشرۂ مبشرہ کہتے ہیں، وہ 313 میں افضل۔ اور ان 313 میں 4 ایسے ہیں، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، یہ 313 میں افضل۔ لیکن پیارے قربان جاؤ، اللہ نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں اللہ نے جس صحابی کو تمام صحابہ میں افضل بنایا، جسے اپنے محبوب کا نائب بنایا، جسے اپنے محبوب کا سب سے پہلا خلیفہ بنایا، وہی ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ میں افضل بنایا، سبحان اللہ۔ صحابہ کی شان اور دیکھیں، نبی نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء، میری امت کے صلحاء، میرے امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں۔ کیا شان ہے امت محمدیہ! اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا، کنتم خیر امہ، اے میرے محبوب، جس طریقے سے ہم نے آپ کو تمام نبیوں میں افضل بنایا، اسی طریقے سے آپ کی امت کو ساری امتوں میں افضل بنایا۔ اور نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو ایسا بنایا، اللہ نے میری امت کو شان عطا فرمائی، میری امت کے علماء کو، صلحاء کو، اولیاء کو جو مقام، جو شان اللہ نے بنی اسرائیل کے نبیوں کو عطا فرمائی، وہ شان اللہ نے میری امت کے اولیاء کو عطا فرمائی۔ جب ہمارے پیغمبر، ایک بات یہ اچانک بات سے نہیں آئی، جب نبی معراج میں تشریف لے جا رہے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا کہ میری امت کی علماء، صلحاء، اولیاء یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں، یہ آپ کا کہنا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ اس موقع پر بجائے نبی کوئی دلیل پیش کرتے، امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو طلب فرمایا۔ آپ کی روح جلوہ گر ہوئی، موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا آپ کا نام، آپ نے کہا میرا نام محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، چلے جا رہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا، ارے ہم نے تو آپ کا نام پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟
آپ نے کہا یہ میرے ہاتھ میں آتا ہے، اس سے اژدہا بناتا ہوں، اس سے بکریاں چلاتا ہوں، اس سے پتے توڑتا ہوں، اس سے یہ کرتا ہوں، اس سے یہ کرتا ہوں۔ جب موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ آپ نے صحیح فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں، جو اولیاء ہیں، جو اتقیاء ہیں، جو اصفیاء ہیں، بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ جواب سن کے حیران رہ گئے۔ اب آگے دیکھیں صحابہ کی شان۔ غوث پاک نے فرمایا کل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمال۔ غوث پاک نے فرمایا امت محمدیہ کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، کسی نہ کسی نبی کا صفات لے کر کے آیا ہے۔ کوئی آدم صفی اللہ کا مظہر بن کر کے آیا، کوئی نوح نبی اللہ کا مظہر بن کر کے آیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ کا مظہر بن کر کے آیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ کا مظہر بن کر کے آیا، کوئی عیسیٰ روح اللہ کا مظہر بن کر کے آیا۔ یا رسول اللہ غوث پاک نے تو فرما دیا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر بن کر کے آیا ہے، وہ صحابہ جو تمام جماعت میں افضل ہے یہ کس کے مظہر ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ سنو، ہر ولی دیگر انبیاء کے صفات کا مظہر بن کر کے آئے، میرے صحابہ محمد رسول اللہ کی صفات کا مظہر بن کر کے آئے۔ حضرت علی شان مصطفیٰ کے مظہر بن کر کے آئے، عثمان غنی اوصاف مصطفیٰ کے مظہر بن کر کے آئے، عمر فاروق اعظم کمال مصطفیٰ کے مظہر بن کر کے آئے۔ یا رسول اللہ عمر فاروق اعظم کمال مصطفیٰ کے مظہر ہے، یا رسول اللہ عثمان غنی اوصاف مصطفیٰ کے مظہر ہے، یا رسول اللہ مولا علی شان مصطفیٰ کے مظہر ہے۔ اب صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نبی فرماتے ہیں ارے میرے سارے صحابہ میرے اوصاف کا مظہر ہے، میرا ابو بکر میری ذات کا مظہر ہے۔ صدیق اکبر جامع صدیق اکبر۔ اگر اور بات سمجھنی ہو تو میں تھوڑا سے اور آسان کر دوں۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا رب ارنی انظر الیک، رب کائنات نے کہا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ حالانکہ یہ وہی موسیٰ کلیم اللہ ہے جو بھی دعائیں کرتے جا رہے ہیں، اے اللہ میری امت کے لیے سایہ چاہیے۔ رب نے کہا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ نے بادلوں کا سایہ دے دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی مولا میری امت کو آسمانی کھانا چاہیے۔ رب نے کہا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، موسیٰ تم دعا کر رہے ہو کہ میرے کلیم ہو، ہم نے منہ سلوہ کا انتظام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میری قوم کو پانی کی ضرورت ہے۔ اب قوم نے کہا ہر قبیلے کو الگ الگ چشمہ چاہیے۔ موسیٰ نے دعا کی، رب نے کہا موسیٰ اپنا عصا مارو، 12 چشمہ جاری ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے جا رہے ہیں، رب سنتا جا رہا ہے، جو مانگتے جا رہے ہیں رب عطا کرتا جا رہا ہے۔ اسی جوش میں موسیٰ کلیم اللہ نے کہا رب ارنی، مولا جب سب سن رہا ہے تو ایک اور سن، میں دیکھنا چاہتا ہوں مجھے دکھا دے۔ رب نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ۔ اے اللہ اس سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا ربی ارنی کیف تحیی الموتى، دیکھیے وہی لفظ ہے ربی ارنی، لیکن بعد کا لفظ ہے کیف تحیی الموتى۔ اے اللہ اس سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا اے اللہ مجھے دکھا دے کہ تو کیسے زندگی دوبارہ دیتا ہے۔
تو رب نے ابراہیم خلیل اللہ سے کہا 4 پرندے دو، چاروں کو ذبح کر دو، چاروں کا قیمہ ملا دو، سب کا گوشت ملا دو، 4 الگ الگ پہاڑی پر رکھو، پھر میری قدرت دیکھو۔ ایسا ہی کیا، 4 پرندے ذبح کیے گئے، قیمہ بن گیا، سب کا گوشت ملا دیا گیا، 4 الگ الگ پہاڑی پر آواز دیا گیا، سب کا گوشت اپنے اپنے دھڑ سے لگا، چاروں پرندے زندہ ہو گئے۔ رب نے کہا ابراہیم دیکھا، جب تمہارا رب ان پرندوں کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے تو ان مردوں کو بھی دوبارہ قبر سے اٹھا سکتا ہے، کل قیامت میں اکٹھا کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اے مولا، ابراہیم علیہ السلام نے جب رب ارنی کہا تو تو نے ابراہیم کو دکھا دیا، ان کی بات کو مان لیا، ان کی دعوت کو قبول، ان کی بات کو تسلیم کر لیا۔ لیکن مولا جب موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تو نے کہا نہیں دیکھ سکتے، ابراہیم کو دکھا رہا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کو منع کر رہا ہے، تو جواب ملتا ہے اے میرے بندے سن، میرے ابراہیم خلیل اللہ نے میری قدرت دیکھنے کی تمنا کی تھی، میرے ابراہیم خلیل اللہ نے میری شان دیکھنے کی تمنا کی تھی، میرے ابراہیم خلیل اللہ نے میری صفات دیکھنے کی تمنا کی تھی، اس لیے میں نے اپنی صفات کو دکھا دیا، اس لیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سب کے سب میری صفات کے مظہر بن کر کے آئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے میری صفات دیکھنے کی تمنا کی تھی، موسیٰ کلیم اللہ نے میری ذات دیکھنے کی تمنا کی تھی۔ ارے میری ذات تو صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو میری ذات کا مظہر بن کر کے آیا ہو، اور میری ذات کا مظہر کوئی اور نبی نہیں، میرا محمد رسول اللہ بن کر کے آیا۔ صدیق اکبر سرکار خواجگان نقشبند۔ حضرات، 1,24,000 کم و بیش انبیاء یہ رب کی قدرتوں کے، رب کی صفات کے مظہر بن کر کے آئے، اور ہمارے نبی رب کی ذات کے مظہر بن کر کے آئے۔ سارے صحابہ نبی کے اوصاف کے مظہر بن کر کے آئے، صدیق اکبر نبی کی ذات کے مظہر بن کر کے آئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات اور بتاتا چلوں، پھر آگے تقریر شروع کرتا ہوں۔ ہم لوگ عام طور سے آپ کا نام جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عام طور سے لوگوں کو یہی معلوم ہے، لیکن جو لوگ اس سلسلے سے جڑے ہیں ظاہر سی بات ہے انہیں ان کا اصلی نام بھی معلوم ہے۔ آپ کا نام ہے عبداللہ، کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ ابو بکر یہ کنیت ہے، صدیق اکبر یہ لقب ہے۔ اچھا، کنیت لوگ بیٹے کی طرف منسوب کرتے ہوئے، جیسے کہ ندیم بھائی کے بیٹے کا نام ہے عبدالقدیم، اب اگر ان کی کنیت بنانی ہو ابو عبدالقدیم ندیم نقشبندی، تو آپ کے بیٹے کے ساتھ جب ابو لگ جاتا ہے تو وہی کنیت۔ ابو عمر، ابو عثمان، وہ کنیت ہے، لیکن ابو بکر، یہاں پر جو لفظ بکر ہے، آپ کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں ہے، بس سمجھ رہے؟ آپ کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں ہے۔ اچھا اور دیکھیں، اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، چاہے وہ حضرت عمر ہوں، عمر آپ کا نام ہے، فاروق اعظم آپ کا لقب ہے، عثمان آپ کا نام ہے، ذوالنورین آپ کا لقب ہے، علی آپ کا نام ہے، حیدر کرار آپ کا لقب ہے، لیکن یہاں پر نام ہے ہی نہیں، ایک کنیت ہے،
ایک لقب ہے، لوگ نام سیاری نہیں کر پا رہے ہیں۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا ایک جو سب سے پیچیدہ بات یہ ہے کہ بیٹے کا بھی نام نہیں بکر، پھر بھی ابو بکر۔ علماء فرماتے ہیں بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنے والا، سبقت کرنے والا، اول کے معنی میں بکر آتا ہے، بیٹے کا نام نہیں ہے بکر۔ ابو بکر، آپ کا نام ابو بکر کیوں پڑا؟ بکر سبقت کرنے کا معنی میں آتا ہے، اول کے معنی میں آتا ہے، پیش قدمی کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو آپ کا نام ابو بکر اس لیے پڑا کہ آپ ایمان لانے میں اول، آپ نبی کے لیے جان قربان کرنے میں اول، آپ کعبہ کے صحن میں خطاب کرنے میں اول، آپ نبی کے مسلح میں امام اول۔ نبی نے کہا صحابہ احرام باندھ لو، عمرہ کے لیے چل رہا ہے، سارے صحابہ میں احرام باندھنے میں حضرت ابو بکر اول۔ حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، نبی نے کہا صحابہ احرام کھول دو، اپنی جانور ذبح کر دو، سارے صحابہ کشمکش میں ہے، ابھی سوچ میں ہے، لیکن ابو بکر احرام اتارنے میں اول۔ حضرت عمر فاروق اعظم آئے، اے ابو بکر، ارے تم سب سے پہلے احرام اتار دیے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ارے عمر سنو، میں نے احرام باندھا تھا، نبی کے کہنے پر احرام کو اتار دیا ہے، نبی کے کہنے پر۔ نبی نے کہا میرے مہمان آئے ہیں، آج انہیں مہمان کون بنائے گا؟ سب سے پہلی آواز بلند کرنے والے ابو بکر ہیں۔ نبی نے کہا اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، سب سے پہلے سب سے زیادہ قربان کرنے والے حضرت ابو بکر ہیں۔ حضرت علی نے کہا بدر کی وادی پر نبی کی حفاظت کون کرے گا؟ سب سے پہلی آواز آنے والی ابو بکر کی ہے، نبی کے مہمان ہے۔ نبی نے کہا آج روزہ کون ہے؟ سب سے پہلے آواز اٹھانے والے ابو بکر ہیں۔ میرے نبی نے کہا ارے میرے سارے صحابہ ہر معاملے میں آگے آگے ہے، ہر معاملے میں سبقت کرتے ہیں، ہر معاملے میں اول ہے، ارے لیکن ابو بکر تو ایسا ہے اول کرنے میں سب کا باپ ہے۔ اب یہ صدیق نہیں بلکہ ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یوم صدیق اکبر، یوم صدیق اکبر، سرکار خواجگان نقشبند۔ ابو بکر اتنا مشہور ہوئے، نبی جسے ایک مرتبہ کہہ دے پوری زندگی صحابہ صرف وہی لفظ سننے کے لیے پریشان ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی نے ابو ہریرہ کر دیا، انہوں نے اپنا نام ہی ابو ہریرہ کر دیا۔ تو فخر کی بات، ایمان کی بات چل رہی تھی۔ ابو بکر ایسے ایمان میں اول، ایمان میں بہتر، ایمان میں افضل، اتنے بہتر نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر کا ایمان ایسا ہے کہ میری ساری امت کا ایمان۔ اب دیکھیں ساری امت محمدیہ کا ایمان، اب اس امت محمدیہ میں چاہے اغواس ہوں، چاہے اقطاب ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے اتقیاء ہوں، چاہے اصفیاء ہوں، چاہے بزرگان دین ہوں، چاہے اولیاء کاملین ہوں، اگرچہ صحابہ ہی کیوں نہ ہو، نبی نے کہا میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلے میں رکھ دو، میری پوری امت کا ایمان ایک پلے میں رکھ دو۔ خدا کی قسم جس پلے میں میرے یار ابو بکر کا ایمان ہوگا وہی پلہ بھاری ہوتا ہوگا۔ ایمان میں سب سے اول، ایمان میں سب سے افضل یہ ہے ابو بکر۔ اور اعمال میں، نیکیوں میں، نیکیوں میں شان تو یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، 14ویں کی چاند ہے، 14ویں کی تاریخ
چاند پوری شباب پر چمک رہا ہے. میرے آقا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوِ اقدس پر سر انور رکھ کر آرام فرما رہے. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ آسمان پر جتنے تارے ہیں کیا اتنی بھی نیکیاں کسی کی ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ آسمان پر جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں حضرت عمر کی. سبحان اللہ. حضرت عمر کوئی کم شان کے مالک تھوڑی ہے, بہت بڑی شان کے مالک. نبی نے حضرت عمر کے تعلق سے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. قرآن میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر حضرت عمر مشورہ دے رہے ہیں, قرآن کی آیت نازل ہو جا رہی ہے. یا رسول اللہ عمر کا جو مشورہ ہے اسی مشورے پر عمل فرمائے. حضرت جبریل کہتے ہیں اگر 70,000 سال کی عمر لے کر آؤں اور حضرت عمر کی فضیلت بیان کرنا چاہوں تو عمر ختم ہو سکتی ہے لیکن حضرت عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. ہمارے آقا نبی نے ارشاد فرمایا آسمان پر جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں حضرت عمر. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ جب ستاروں کے مانند حضرت عمر کی نیکیاں تو میرے والد ابو بکر کی نیکی ہے تو آپ کی نیکی کہاں گئی؟ نبی نے ارشاد فرمایا اے عائشہ پریشان کیوں ہو رہی ہو, تعجب میں کیوں ہو؟ ارے تمہارے باپ کی نیکی کا عالم تو یہ ہے. حضرت عمر اگرچہ بڑی شان و شوکت کے مالک ہے لیکن ان کی پوری نیکی ایک طرف رکھ دیا جائے, تیرے باپ ابو بکر صدیق کی غار والی خدمت کی نیکی ایک پلے میں رکھ دیا جائے پھر بھی تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی بھاری ہوگی. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایمان میں لاجواب ہے, اعمال میں لاجواب ہے. اسلام میں دو تاریخیں یا کہہ لیا جائے دو شب بڑی معتبر ہیں. ہم لوگوں کے فائدہ کے حساب سے دیکھا جائے تو شب قدر شب برات ہے جن میں ہم سب بیداری کر کے اعمال صالحہ کر کے نیکیوں کا خزانہ ذخیرہ اکٹھا کر سکتے ہمارے لیے فائدہ مند. لیکن اسلام میں دو تاریخیں دو راتیں بڑی معتبر ہیں, ایک شب معراج اور ایک شب ہجرت. سبحان اللہ. شب معراج رب کا حکم ہوا جبریل جاؤ میرے محبوب کو بلا کے, اور میرے محبوب کے پاس جا رہے ہیں اس لیے جبریل تنہا مت جاؤ, میکائیل کو بھی لے جاؤ, اسرائیل کو بھی لے جاؤ, اسرافیل کو بھی لے جاؤ اور تمام فرشتوں میں اعلان کر دو اے فرشتوں آج کی رات اپنی اپنی ڈیوٹی چھوڑو, اپنی اپنی عبادت چھوڑو, اپنی اپنی بندگی چھوڑو. تمام فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے آج یہ کیا ہو رہا ہے. فرشتوں کو حکم ہوا آسمان کے طبقات کو دور کے جھاڑو سے صاف ستھرا کر دیا. جنتی حور و غلما کو حکم ہوا جنتی زیورات و لباس میں آراستہ و پیراستہ ہو کر جنتی محلات پر کھڑے ہو جائیں, سب بستہ ہو جائے, اس لیے کہ میرا محبوب آ رہا ہے. اے پروردگار آج فرشتوں کو روک دیا گیا, اے میکائیل آج رزق کا پیمانہ ہاتھوں سے جدا کر دو,
اے اسرافیل آج سور کا پھونکنا موقوف کر دو، اسرائیل آج روح کا نکالنا بند کر دو، سب کے سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اے پروردگار یہ تیرے فرشتے ہیں، جب سے تو نے انہیں پیدا کیا صبح قیامت تک جس کام کے لیے پیدا کیا وہی کام کریں گے، جس کو تو نے قیام کے لیے پیدا کیا وہ قیام میں ہے، جس کو رکوع کے لیے پیدا کیا وہ رکوع میں ہے، جس کو سجدہ کے لیے پیدا کیا وہ سجدہ میں ہے، سب تو تیری عبادت ہی کر رہے ہیں، پھر کیوں روکا گیا؟ جواب ملتا ہے ہاں ہاں یہ سچ ہے، قیام کرنا میری عبادت ہے، رکوع کرنا میری عبادت ہے، سجدہ کرنا میری عبادت ہے، تسبیح و تہلیل میری عبادت ہے، لیکن جو عبادت کا مغز ہے وہ میرے محبوب کی محبت ہے، میرے رسول کی تعظیم ہے، اس لیے عبادت کو چھوڑو، سب کے سب میرے محبوب کی تعظیم کے لیے تیار ہیں۔ شب معراج اسلام میں بڑی معتبر شب ہے، اور شب ہجرت بھی بڑی معتبر شب ہے۔ شب ہجرت رب کا حکم ہوا ہے میرے محبوب اب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائے۔ نبی جب مکہ سے ہجرت فرما رہے ہیں اپنے ساتھ، دیکھیے پھر دیکھیے بہت سارے صحابہ ہیں، اپنے ساتھ لیتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس کو لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ ابھی میں نے بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق سارے صحابہ میں افضل، یوں کہہ لیا جائے تمام صحابہ کے سردار۔ توجہ چاہتا ہوں سارے لوگ سنیں، شب معراج جو آقا کے ساتھ آقا کی خدمت میں ہے وہ فرشتوں کا سردار ہے۔ وہ جو چاہتا ہوں شب معراج آقا کے ساتھ جو آقا کی خدمت میں ہے وہ فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے، اور ہجرت کے راہ جو آقا کے ساتھ آقا کی خدمت میں ہے وہ صحابیوں کا سردار صدیق اکبر ہے۔ وہ صحابیوں کے سردار صدیق اکبر ہے۔ شب معراج اللہ اپنے محبوب کی معراج کرا رہا ہے۔ شب معراج اللہ اپنے محبوب کی معراج کرا رہا ہے، اور شب ہجرت نبی اپنے یار کی معراج کرا رہے ہیں، اپنے یار کی معراج کرا رہے ہیں، صدیق اکبر کی معراج کرا رہے ہیں۔ اور جب اپنے گھر سے نکلے ہیں، اللہ اکبر، جب گھر سے نکلے مصلحتاً، نبی کی شان تو یہ کہ 40 کفار تلوار لے کر گھر کا محاصرہ کر رکھے، گھیر رکھے، کہ جیسے ہی نکلیں گے ایک بارگی حملہ کریں گے، قتل کر دیں گے، معاذ اللہ، یہ خیال۔ لیکن نبی نکلے، کچھ کنکڑی یا کچھ مٹی ہاتھ میں دم دیا، پھینک دیا، نبی نکل گئے، کوئی دیکھ ہی نہیں پائے۔ سبحان اللہ، کوئی دیکھ نہ سکا۔ اگر نبی چاہتے تو جیسے یہ دیکھ نہیں سکے، نبی چاہتے نہ پیر کا نشان بنتا، نہ کوئی سراغ ملتا، نشان مٹ جاتا اور اپنے آپ غار سور پہنچ جاتے۔ اگر نبی چاہتے، لیکن مصلحتاً جب نبی نکلے تو پیغمبر جب نکلے تھے تو پنجے کے بل چل کر غار سور جا رہے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غار سور کی چڑھائی مضبوط سے مضبوط انسان کو پسینہ جاتا ہے۔ ارے اگر اس ٹھنڈی
के मौसम में भी चलना पड़े तो पसीना आ जाए। अरे जब हम हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र कर रहे हैं, ठंडी है ना, मुझे पसीना आने लगा। सुभान अल्लाह, मुझे इस ठंडी में पसीना आ गया। अरे इस ठंडी में भी अगर कोई गारे सोर जाएगा तो उसे भी पसीना आ जाएगा। माशाअल्लाह। हम समझते हैं बहुत से सारे लोग कई बार गए, अल्लाह करे बार बार जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गया, अल्लाह का बड़ा एहसान रहा। हमारे बबलू भाई मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी कुर्बानियां हैं। अल्लाह इन्हें मजीद तरक्की, इज्जत, शोहरत अता फरमाए, हासिदीन के हसद से बचाए। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि गारे सोर जब नबी निकले तो पंजे के बल गए। सिद्दीक अकबर से रहा ना गया, क्योंकि जब चल रहे थे नबी तो पंजे जख्मी हो गए। आपने देखा नबी के कंधे पर ले गए। ऐसा नहीं है कि आप कमजोर थे, आप चल ना पाते। अरे सही तो ये है कि अल्लाह ने जितनी ताकत हमारे नबी को अता फरमाई, आज तक पूरी दुनिया में वो कमाल, वो सिफात, वो ताकत, वो पावर किसी और को नहीं अता हुआ। लेकिन सिद्दीक अकबर जब साथ हो तो बर्दाश्त कैसे हो सकता है। आपने देखा नबी को कंधे पर बिठाया और चढ़ गए, गारे सोर में पहुंच गए। ये जज्बा था, ये शौक था, ये मोहब्बत थी। जब तक नबी कंधे पर रहे, ना प्यास लग रही है, ना थकान लग रही है, ना किसी चीज का एहसास हो रहा है। गारे सोर में गए, साफ सफाई हुई, आप अंदर बैठ गए, आपने सलाम फरमाया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्यास का एहसास हुआ। या रसूल अल्लाह, प्यास लग गई। अच्छा, आपको मालूम है कि ये पहाड़ी जहां आज तक कोई आया नहीं तो पानी कहां से होगा। देखते भी आ रहे हैं लेकिन कहीं पानी का इंतजाम नहीं। उसके बावजूद भी नबी से कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह प्यास लग गई है। नबी ने कहा, इज़हब इला सदरिल गार फशरी। नबी ने कहा, अच्छा जाओ, गार के बीच हिस्से में जाओ, पानी पी लो। अल्लाह, खुद ही साफ सफाई कर रहे हैं, कहीं ना पानी का निशान। अरे पानी की तराई भी नहीं समझ में आ रही है, नामो निशान नहीं समझ में आ रहा है। जब नबी ने कहा, तो जब गए तो देखा कि वाकई एक साफ सुथरा पानी का चश्मा। आपने पिया, जब पिया तो नबी ने कहा, अबू बकर कैसा था? या रसूल अल्लाह, शहद से ज्यादा मीठा था और बर्फ से ज्यादा ठंडा और दूध से ज्यादा सफेद और मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबूदार था। अच्छा, हाँ या रसूल अल्लाह, अरे ऐसा पानी तो आज तक अबू बकर ने पिया ही नहीं है। या रसूल अल्लाह, ये दुनियावी पानी नहीं हो सकता। मेरे नबी ने कहा, हाँ अबू बकर, हाँ इसलिए कि अबू बकर सुनो, जब तुमने कहा या रसूल अल्लाह प्यास लगी है, रब ने कहा, ऐ जन्नती नहरों पर मामूर फरिश्तों के सरदार, जन्नतुल फिरदौस की एक नहर गारे सोर में जारी कर दो। इसलिए कि आज गारे सोर में मेरे महबूब का यार प्यासा है, मेरे महबूब का यार प्यासा है। इसलिए जन्नती नहर का चश्मा गारे सोर में जारी। जन्नती नहर का पानी गारे सोर में पहुंचाया जा रहा है। हज़रत अबू बकर ने जब सुना कि रब के हुक्म से ये पानी आया, तो आपने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नजदीक क्या अबू बकर का इतना मर्तबा है? नबी ने कहा, अबू बकर तेरा मर्तबा तो ये है कि अगर कोई 70 अंबिया के बराबर आमाले सालिहा का ज़ख़ीरा इकट्ठा करके आए, लेकिन
لیکن اگر ذرہ برابر تیرا گستاخ ہوگا تو اللہ اب اس کے اعمال کو نہیں دیکھے گا، اللہ اس کے نیکیوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ اس کی قربانیوں کو نہیں دیکھے گا۔ اگر تیرا گستاخ ہوگا اس کو جنت سے باہر کر دے گا، جو تیرا یار ہوگا اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ابھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت علی کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ جب مسکرائے تو حضرت علی نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کوئی ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کر ہنسا جاتا ہے، تھوڑا آپ نے دھیان دیا۔ جب سمجھ میں نہیں آیا تو آپ نے پوچھا ہے ابو بکر کیا دیکھ کر مسکرا رہے ہو، کیا میں عجیب دکھ رہا ہوں؟ حضرت ابو بکر نے کہا ہے علی میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ نبی نے فرمایا جب تک علی کسی کو جنت میں جانے کی اجازت نہ دیں گے، علی جب تک جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ نہ دیں گے، سند نہ دیں گے، تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو حضرت علی اور مسکرانے لگے۔ آپ نے کہا علی اب آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا ارے اس کے بعد والی بات تو بتاؤ، نبی نے کہا تھا علی ارے تم سند بھی اسے ہی دینا، ٹکٹ بھی اسے ہی دینا، پرمیشن بھی اسے ہی دینا، جانے کی اجازت بھی اسے ہی دینا، جو میرے ابو بکر کا یار ہوگا، جو ابو بکر کا محب ہوگا، جو ابی بکر کا پیارا ہوگا۔ ارے پیارے فخر کرو، اپنی قسمت پر فخر کرو، اپنے سلسلے پر۔ ہم ابو بکر کے ماننے والے بھی ہیں، ابو بکر کے دعانے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالیقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان بڑا کمال عطا فرمایا۔ پیارے اب ان کی عاجزانہ زندگی دیکھیں، ایک بات اور، ہمارے پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس طرح اعتماد فرماتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ آپ ہی ایسے ہیں جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، نبی جن پر اپنا پورا اعتماد فرماتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر مدینہ شہر سے باہر کسی قوم میں صلح کے لیے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، جب ٹائم زیادہ ہوا، ایسا ہوتا ہے امام صاحب نہیں ہے تو نائب امام صاحب کو کھڑا کر دیا، نبی باہر کسی کا ٹائم ہو گیا، صحابہ کچھ دیر تک انتظار کرتے رہے، جب کافی دیر ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق کو کہا گیا آپ نماز پڑھائیں، آپ نماز پڑھنا شروع کر۔ دوران نماز نبی آ گئے، دیکھا کہ جماعت کھڑی ہے، جب صحابہ کو احساس ہوا تو صحابہ نبی کے آہٹ سے محسوس کر لیتے تھے نبی آ گئے۔ ارے یہ صحابہ یہ تو دیوانے ہیں، نبی جس گلی سے گزرتے تھے کفار سمجھایا کرتے تھے ادھر سے محمد، آپ کی چلنے کا انداز آپ کی خوشبو بتایا کرتی تھی کہ ادھر سے نبی گزرے ہوئے۔ نبی مسجد میں آئے، صحابہ سمجھ کے نبی آ گئے، سب راستہ چھوڑتے جا رہے ہیں، کنارے ہوتے جا رہے ہیں، نبی بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب پہلی سب میں پہنچے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹنا چاہے، آپ نے کہا ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ دیکھیے یہ صحابہ ہے، نبی کا ذکر ہو رہا ہے، نبی سے بات ہو رہی ہے، نبی کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ ارے عینی عبادت تو آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اشارہ، نبی نے کہا ابو بکر پڑھاؤ، لیکن پھر بھی ہٹ گئے۔ آقا نے نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے نبی نے کہا ابو بکر ارے میں نے تو بار بار منع کیا، اشارہ کیا اور کہا نماز پڑھاؤ، پیچھے مت ہٹو، پھر بھی آپ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ
ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر اتنی جرات کہا جو امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پر کھڑا ہو. نبی نے کہا ارے ابو بکر آج نبیوں کا ایمان تیرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا تھا لیکن حضرت ابو بکر کی محبت سنو. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ارے ہم جسے قبلہ کہتے ہیں وہ ہمارا کعبہ ہے لیکن جس کے صدقے میں ہمیں یہ نماز ملی ہے اسے ہم کعبے کا کعبہ مانتے ہیں, اسے ہم کعبے کا کعبہ سمجھتے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یوم صدیق اکبر یوم صدیق اکبر. اللہ پر آج کی زندگی ماشاءاللہ بڑی فضیلت ہے, لیکن ایک آخری بات سن لیں کہ آپ کس قدر زندگی گزارتے ہیں. بڑی قربانیاں ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کے وصال کے بعد جب آپ خلافت پر بیٹھے خلیفہ ہوئے تو ادھر خلیفہ بنے اور دوسرے دن اپنی بزنس کے غرض سے بازار چل دیے. لوگوں نے کہا یہ حضور آپ خلیفہ بن گئے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے بچوں کی پرورش کے لیے مارکیٹ جا رہا ہوں, کمائی کے لیے, کام کرنے کے لیے. حضرت عمر عثمان و علی نے کہا ارے نہیں, اگر آپ بازار جائیں گے تو ذمہ داری کون دیکھے گا؟ آپ کے خرچہ کے لیے جیسے عام طور سے ایک عام آدمی کا خرچہ وظیفہ متعین ہوتا ہے متوسط درجے کا, نہ بہت اعلیٰ نہ بہت کم, متوسط درجے کا آپ کا بھی وظیفہ متعین ہو گیا. دیکھیے کون کرے. کسی نے کہا غالباً حضرت علی نے کہا آپ کا وظیفہ بڑھا دینا چاہیے. ارے آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, عام لوگوں کے برابر مناسب نہیں. آپ نے فرمایا اگر عام آدمی کا خرچہ چل سکتا ہے تو میرا خرچہ کیوں نہیں چل سکتا؟ اگر ضرورت سمجھوں گا تو سب سے پہلے اپنی رعایا کا خرچہ بڑھاؤں گا, ان کا وظیفہ بڑھاؤں گا, تب اپنا بڑھاؤں گا. متوسط درجے کا وظیفہ. اور جانتے ہیں ایک مرتبہ بچوں نے کہا امی جان میٹھا کھانے کا من چاہ رہا ہے, میٹھا بنا دیا جائے. الحمدللہ آپ لوگوں کا صدقہ ہم لوگ کو اتنا ملتا ہے جب جی چاہے بچے میٹھا کھا لیں. ان کے نام کا سینکڑوں لوگوں کو میٹھا کھلا دے, اللہ نے وہ دیا ہے. لیکن آپ کے بچوں نے کہا امی جان میٹھا کھانے کا من کر رہا ہے. آپ کی والدہ محترمہ نے کہا اچھا بیٹو انتظار کرو. الحمدللہ پر کیونکہ بہت کم وظیفہ متعین تھا, روزانہ تھوڑا تھوڑا نکالتی گئی تقریباً 7 مہینہ یا 7 سال میں اتنی رقم اکٹھا ہوئی کہ جس کے ذریعے سے بچوں کا میٹھا تیار کیا جا سکتا. 7 سال لگ گئے تھوڑی تھوڑی رقم اکٹھا کرتے. تب ماں نے بچوں کے لیے ایک اچھا میٹھا بنایا, بچوں نے کھایا. جب وہ حضرت ابو بکر صدیق آئے تو ان کو بھی پیش کیا گیا. آپ نے کہا کیا کسی پڑوسی نے بھیجا یا کسی نے ہدیہ دیا, کسی نے تحفہ دیا؟ آپ نے کہا نہیں, ہمارا جو وظیفہ آتا ہے ہم 7 سال سے اکٹھا کرتے کرتے اتنا پہنچا کہ آج ہم نے اپنے بچوں کے لیے میٹھا بنایا. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وظیفہ زیادہ ہے جس کے ذریعے سے میٹھائی بھی بن سکتی ہے, اس لیے ہمارا وظیفہ کم کر دیا جائے. اللہ آپ فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور کہا ہمارا جو وظیفہ ہے اور کم کر دیا جائے تاکہ ہماری رعایا اس کا زیادہ فائدہ اٹھا سکے. یہ قربانیاں اسلام کے لیے. اپنے کھانے کی بات آئی تو ایسا, نبی کے بعد بارگاہ میں دینے کی باری آئی تو پورا گھر لٹا دیا, سب کچھ لٹا دیا. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کے لیے جو قربانی آپ نے پیش کی دنیا مثال پیش کرنے سے
کعبہ کے صحن میں سب سے پہلے کلمۃ الحق کا اعلان کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جان کی پرواہ نہیں، آپ نے اعلان کر دیا، آپ کو مارا پیٹا گیا، سب برداشت کر کے، یہاں تک کہ جب ہجرت کا دور شروع ہوا تو آپ ہجرت کر کے جانے لگے۔ کسی نے کہا کہ ارے جب آپ چلے جائیں گے یہاں کا کیا حال ہوگا، آپ کے ہم ضمانت لیتے ہیں۔ آپ رک گئے، جب رک گئے تو آپ نے کہا تھا کہ اگر ہمیں روک رہے ہو تو ہم آزادی کے ساتھ یہاں نماز پڑھیں گے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا ہاں ہم واحد لیتے ہیں اور آپ کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مکہ میں مسجد بنانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، سب سے پہلی مسجد عبادت گاہ جو آپ نے جگہ چنی اپنی عبادت کے لیے، علماء کہتے ہیں مکہ میں سب سے پہلی مسجد بنانے والے صدیق اکبر ہے۔ اور جب مدینہ آئے تو مدینے کی زمین کو خریدنے والے صدیق اکبر ہے۔ نبی جہاں آرام فرما رہے ہیں، جس زمین کے تعلق سے علماء نے کہا وہ زمین عرش اعظم سے افضل ہے، اس کو خرید کر دینے والے صدیق اکبر ہے۔ بلال حبشی کو آزاد کرانے والے صدیق اکبر ہے۔ عثمان غنی جیسے صحابی کو دعوت تبلیغ دے کر اسلام پھیلانے والے صدیق اکبر ہے۔ عبیدہ بن جراح کو ایمان دینے والے صدیق اکبر ہے۔ حضرت سعد ابن وقاص کو مسلمان بنانے والے صدیق اکبر ہے۔ بہت سے سارے صحابہ وہ ہے کہ جن آپ کی خدمت سے، آپ کی قربانیوں سے، آپ کی دعوت سے لوگ مسلمان ہوئے، یا آپ کی یہ قربانیاں رہیں، آپ کی بے مثال قربانیاں ہیں۔ بہرحال ہمارے اس محفل میں بہت سے سارے علماء کرام، شعراء اسلام تشریف رکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آنے والے مہمان پوری طور سے آپ تک کلام پہنچا سکے۔ یہ تو آپ حضرات کی محبت ہے، یہ ہمارے بال ببلو بھائی کی محبت ہے، شاہد کمار صاحب اللہ کی کہتے ہیں ٹائم مت دیکھو بھائی، چونکہ جن کا ذکر ہو رہا ہے، جب آدمی ان کی محبت میں گم ہو جاتا ہے تو اس کو ٹائم کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، ٹائم کی فکر نہیں ہوتی۔ ابھی جب لوگ اپنے آقاؤں کے ذکر میں فکر میں گم ہو جائے تو ٹائم کو ٹائم کھانے کی فکر نہیں ہوتی، پانی کی فکر نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق آقا کے غلامی میں لگ گئے، نہ کھانے کی فکر نہ پانی کی فکر۔ ہاں اس کے بعد یہ غلام ہیں، ان کا ذکر سن رہے ہیں، نہ ٹائم کی فکر کر رہے ہیں، نہ کھانے کی فکر کر رہے ہیں، نہ پانی کی فکر کر رہے ہیں۔ بہرحال میں چاہتا ہوں اسی ماحول میں اپنی تقریر کو ختم کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالا مال فرمائے۔ اللہ اس ذکر جمیل کے صدقے میں ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔